हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. محترم صدر جناب اشرف فرید صاحب، انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے مہمان گرامی جناب فرید اختر صاحب، اور جبر کر اپنے دل پر جبر کر کے ہمیں بلانے والے جناب غنی صاحب، جناب شریف مشتی صاحب، بلواق صاحب، توفیق صاحب، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے اور آج ہمارے انر سرکل میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہمارا دل بڑا غمگین ہے. آج ہم اپنی جانب سے اور فہیم صاحب کو سبوں کی جانب سے آج اس محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہ جو آپ نے گفتگو کا موضوع رکھا ہے انگلینڈ اور یورپ کے ممالک میں، بڑا ہی اہم موضوع ہے، بڑا ہی دلچسپ بھی موضوع ہے. ہمیں بار بار اتفاق ہوتا ہے انگلینڈ اور امریکہ جانے کا، اور ہم اگر یہ کہیں کہ اردو زندہ ہے امریکہ میں بھی اور اردو زندہ ہے انگلینڈ یورپ میں بھی، تو یہ بالکل ہی اس میں ذرا بھی ایکسیس نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن جو چیز ہمیں ستاتی ہے اور جو چیز بار بار دل میں کھٹکتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی کا جو جنریشن ہے، آج کا جو جنریشن امریکہ میں ہے یا آج کا جو جنریشن یورپ میں ہے، وہ تو بنا پوسا گیا اسی اس کو اردو کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ قدرتی ہے اور وہ رہے گا. تو آنے والی جنریشن میں کیا یہ ایک بہت بڑا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ جناب فہیم صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں کہ آنے والی جنریشن میں بھی اردو کے لیے وہی محبت ہو، وہی رغبت ہو، مشاعرے میں وہی دھوم دھام اور تالیوں اور سبحان اللہ کی گونج ہو. یہ کیسے قائم رہے گا کہ میرے باپ صاحب شادی کریں تو پورا مجمع اٹھ کر تالی بجائے؟ ابھی تو ہو جائے گا، لیکن کمنگ جنریشن میں دے ول بی ایبل ٹو وہ اس کو برقرار رکھ پائیں گے نہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ بہت بڑا ہے اور اگر اردو اتنی پیاری زبان ہے کہ میں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہوگا اور اللہ کو راستہ نکالیں گے. ہم یہ تھوڑا ایسا رات سب کا خراب سے لگتا ہے بات کہ ہم نکل جائیں، لیکن کوئی ضروری کام ہے سے ہمیں جانا پڑا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سبوں کو. ہم پھر سے ایک بار الیکشن کمیٹی بہار کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اشرف النبی قیصر سے
کہ وہ آئیں اور ابتدائی اور استقبالیہ کلمات سے نوازیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے اس استقبالیہ کلمات میں وہ اردو ایکشن کمیٹی کی مختصر جو سرگرمیاں جو رہی ہیں وہ مختصر انداز میں وہ یقیناً پیش کریں گے۔ ڈاکٹر اشرف النبی فیصل۔ 7 سال کے پیریڈ میں ہم لوگوں نے جو کام کیا، کیوں ہوا قیام، تو کئی سطح پر ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ کہیں کہیں ناانصافی ہو رہی ہے اردو کے سلسلے میں۔ اس لیے ہم لوگوں نے فائنلی ایک کمیٹی، ایک پریشر گروپ، ایک اردو کے بحاؤں کی تنظیم قائم ہوئی، اور انشاءاللہ بہت سا کام ہوا اس سلسلے میں، اور ہم لوگوں نے بیداری مہم بھی چلائی، اور 22 نومبر سے 28 نومبر تک 2023 میں ہر ضلع اور پٹنہ میں تو پھلواری شریف سے لے کے دانا پور تک وہ بیداری مہم چلائی گئی، اور ماشاءاللہ اس میں کامیابی بھی ملی، اور بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ اب رہا کہ اردو کے مسائل تو ہیں، 1-2 مسائل نہیں ہیں۔ اتفاق سے اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے وجے کمار چودھری صاحب، وہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہم لوگ کی میٹنگ میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ مسائل بتائیں، لیکن انہوں نے BA آنرس، MA اردو، سوشل ورک میں اوپن یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگریاں حاصل کی، اور انگلینڈ میں سوشل سروس کے سیکٹر میں ہی ملازمت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو جان کے خوشی بھی ہوگی کہ سماجی خدمات کے لیے لندن میں ان کو نوازا بھی گیا ہے، اور ملک برطانیہ نے خصوصی دعوت دے کر کے ان کو بلایا، اور ہمیں فخر اس پر فہیم اختر صاحب کو ملک برطانیہ بلا کر کے ڈسکس کیے سوشل معاملے پر۔ اس پر اردو کے سلسلے میں ہم یہ نہیں بول رہے ہیں، جو اردو کے سلسلے میں سر کو بولنا ہے، جو ہماری جانکاری اتنی ہی پر ہم بول رہے ہیں۔ اچھا، WHO کے میگزین میں بھی ان کا نام شامل ہے، اور 1 درجن سے زیادہ کتابوں کو مصنف ہے۔ ان کی لندن کی ڈائری جو ہے وہ ایک کالم ہے، اس کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ ادبی سرگرمیوں کا اگر ذکر کریں تو ایک لمبی فہرست ہے، کئی تنظیموں کے یہ رجوع ہے انگلینڈ میں۔ اچھا، اور اتنا ہونے کے بعد ہم کو حیرت یہ ہے کہ جو آدمی ادب میں اتنا ہے، لکھنے پڑھنے میں اتنا ہے، وہ وقت کیسے نکالنا ہے سیاست اور کھیل کے میدان کے لیے؟ سیاست سے بھی ان کے وابستگی ہے، اور کرکٹ میں بھی یہ کئی ٹیم میں خود کھیلے ہوئے ہیں کرکٹ، اور کیپٹن بھی رہے ہوئے ہیں، اور کئی ٹیم سے آج کی تاریخ کے بھی حوالے سے تو ہم اتنا مختلف ڈائمینشن میں بے باک صاحب ہم حیرت ہیں ان سے جب بات ہوئی۔ اس لیے ہم نے آپ کا احسان مند ہے، آپ بہت پریشانی میں تھے کہ بھائی بلا رہے ہو ہم کو، مگر سر آپ آئیے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں تو مشہور نے کہا کہ بات کرتے ٹائم نکالیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹر جنرل پوچھ رہے ہوئے ہیں، بہت کام ہے، ادب کی خدمت کر رہے ہیں، انڈر پریشر ہیں آپ، لیکن کم سے کم آپ اردو ایکشن کمیٹی کی دعوت پر تشریف لائیں، اس کے لیے ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ اور فہیم صاحب کو اصل ہم لوگ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے وقت بھی کم ہے، کیونکہ دفتری اوقات بھی ہے، اس لیے ان کو بھی لوگوں کو بھی کم ہے۔ جناب ارشد فیروز، معزز مہمان، دراصل مجھے اردو ایکشن کمیٹی بہار کی دعوت کرنے پٹنہ آیا تو ذہن میں طرح طرح کی باتیں آ رہی تھیں، کیونکہ میں پہلے دلی آیا، دلی میں 3 تقاریب ہم نے شرکت کی، آواز جا رہی پیچھے، تو دلی سے میں کلکتے گیا، وہاں ایک صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی تقریب تھی، اور پھر ارشد صاحب کی دعوت پر پٹنہ چلا آیا، صبح ہی آیا میں۔ نہ مل چاہیے نہ کبھی ختم، یہ فہیم اختر نہیں کہہ رہا، تو یہاں موجود تمام لوگ کہہ رہے ہیں۔ دراصل
اردو زبان کے متعلق غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں، اور ہم ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی بہاری ہوں۔ اس کی ہسٹری ہے کہ میرے والد کا تعلق سیوان سے ہے۔ سیوان کی 4 شخصیات ایسی ہیں، پہلا نام جو ہے مولانا مظہور الحق کا ہے، دوسرا خدا بخش، تیسرا راجندر پرساد، اور چوتھا فرید اختر۔ تالی بجانی تو اس لحاظ سے فرید اختر بھی بہار۔ دیکھیے بات اگر تھوڑی سی تاریخی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، بہاریوں نے اردو زبان کے لیے بڑے خون بہائے۔ ہم نے ہندوستان میں اردو زبان کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ تھوڑے آگے بڑھے مشرقی پاکستان، اردو بولنے خاطر وہاں خون بہایا، اور جو پاکستان گئے وہاں بھی ان کی اسٹیٹس جو ہے آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ میرے لیے بڑا جذباتی معاملہ تھا کہ میں پٹنہ آؤں اور بات کروں، لیکن جب یہاں آیا تو چونکہ موضوع میرا ایسا ہے کہ مجھے سمیٹ کر کے صرف انگلینڈ پر محدود کر دیا۔ بولوں گا دھیرے دھیرے بولوں گا، لیکن آج مجھے لگا کہ ہندوستان میں میں بہت سارے شہروں میں گیا ہوں، جو کام بہار میں دیکھ رہا ہوں اردو کا، میری بات ہوئی کئی لوگوں سے، میں تو دنگ ہوں کہ اردو کا کام تو بہاری میں ہو رہا ہے۔ یہ اتنے میں کلکتے جاتا ہوں، ابھی ایک پروگرام میں تھا، جس تقریب میں ہم شامل تھے، اس دیوار کی طرف اردو کی ایک اور تقریب ہو رہی تھی، بڑی حیرانی ہوئی، لیکن بہار میں یہ بات نہیں دیکھی ہم نے۔ بہار میں کوئی دیوار ہی نہیں، یہاں تو صرف اردو ہے، اور اس اردو کی محبت نے آپ لوگوں کو یہاں لایا ہے۔ لیکن میں اگر انگلینڈ کی بات کروں، اشرف صاحب کی خاص درخواست ہے کہ میں انگلینڈ کے بارے میں اور جرمنی فرینچ وغیرہ کی بات کروں، تو انگلینڈ کا جو اردو کا مسئلہ ہے، اردو وہاں 50، 60 اور 70 کی دہائی میں اس کی شروعات ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے گئے تھے، قومی جذبے کے تحت اردو زبان میں لکھنا پڑھنا سب کچھ شروع کیا۔ بالکل صحیح بات انہوں نے کہی کہ اسکولوں میں غزل یابی نے کہا پڑھائی جاتی ہے، اور قومی جذبے کے تحت اردو کو پڑھایا جانے لگا۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اردو برطانیہ اردو کا تیسرا مرکز۔ اس میں نے جب ریسرچ کیا تو 2 نام برطانیہ سے اس میں انگریزوں کے تھے، ایک نام رالف راسل کا اور دوسرا نام ڈیوڈ میتھیوز کا۔ رالف راسل سے آپ سب جانتے ہوں گے، انہوں نے غالب پر بہت کام کیا، وہ انگریز تھے۔ ڈیوڈ میتھیوز ترجمہ کرتے تھے، انہوں نے کئی کام کیا، لیکن باقی جتنے اردو رائٹر تھے، لکھنے والے، سب ہندوستان پاکستان سے گئے تھے۔ اس میں رضا علی عابدی بھی ہیں، ساقی فاروقی ہیں، جتیندر بلو ہیں، سوہن راہی ہیں، مقصود الہی شیخ ہیں، رفعت شمیم ہیں، اور میں ہوں فہیم اختر۔ تو اس سے ایک بات تو اچھی یہ ہوئی کہ جو اردو زبان ان لوگوں نے وہاں پر لکھنا پڑھنا شروع کیا، وہ 50، 60، 70، 80، 90 تک چلتا رہا، اور
اس کے بعد وہاں پر مشاعرے ہوئے، بڑے بڑے مشاعرے، فیض احمد فیض گئے، احمد فراز گئے، لیکن 2015 کے بعد اچانک مایوسی ہونے لگی۔ اس کی 2 وجوہات۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو ظاہر سی بات عمر ہو گئی تھی وہ گزر گئے، جو لوگ بچے ہیں اب ان کی صحت ایسی ہو گئی کہ وہ کام کاج نہیں کرتے۔ اب یہاں مسئلہ جو ہے نا شروع ہوتا ہے، مایوسی کا نہیں، فکر مند، میں فکر مند۔ اب میں دیکھیے، میں اپنی عمر کا، حالانکہ میں بھی سلمان خان، عامر خان اور شاہ رخ خان کی عمر کا ہوں، اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوں، تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ہمارے کالم ہر سنڈے صاحب کے اخبار میں بھی شائع ہوتا رہتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، جرمنی میں ہوتا ہے، ناروے میں ہوتا ہے، لیکن برطانیہ میں ادبی محفلیں جو ہوتی تھی وہ دم توڑ رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو نئی نسل ہے وہ اب آنا نہیں چاہتی ہے، اس کے بھی ہمیں ذمہ دار ہیں۔ اس سے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے روایتی طور پر ادبی محفلوں کو بنا کے رکھا، اور جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ اس روایت کو اولڈ فیشن مانتے ہیں۔ تو ہم نے غلطی یہ کی کہ ان کی انوالومنٹ، ہم اپنی ضد پر اڑے رہیں، اپنے طور پر پروگرام کرتے رہیں، تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو نئی نسل ہے وہ بہت دیر ہو چکی وہاں تک آنے کے لیے۔ اب جو ہے محفلیں ہوتی تو نئی نسل وہاں سے غائب ہوتی۔ اگر یہاں کی بات کرتا ہوں میں تو زیادہ تر لوگ، مجھے لگتا ہے کہ اوور 50s مجھے دکھائی دے رہے ہیں، نئی نسل یہاں بھی کم۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی کہیں نہ کہیں معاملہ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں رول ماڈل کی کمی ہو رہی ہے۔ اردو ادب میں اگر بات کی جائے ریسرچ کی تو زیادہ تر کلاسیکل ریسرچ ہو رہی ہے۔ اقبال کی شاعری، غالب کی اقبالیاتی شاعری، غالب اور جمالیاتی شاعری، اس کے آگے ہم بڑھ نہیں رہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، چلو آپ ایگری کرتے ہیں کہ نئے ٹاپک پر باتیں نہیں ہو رہی، تو نئی نسل جو ہے ڈگری کے لیے تو کام کر رہی ہے، لیکن اشرف صاحب نے جو تحریک چلائی ہے، اشرف صاحب تو کتنا لے جائیں گے، 10 سال لے جائیں گے، 20 سال لے جائیں گے، لیکن ینگ جنریشن ان کو فالو نہیں کرتا ہے تو یہ تحریک تو ختم ہو جائے گی۔ وہی جیسے برطانیہ میں ہوا، تو انہوں نے 60 70 80 90 تک بڑے بڑے کام کیے، کانفرنس کیا، وہ چلے گئے، اب وہاں خلا کچھ بھی نہیں، ہم اکیلے پڑ گئے۔ یہی حال جرمنی کا ہے، یہی حال فرانس کا ہے۔ میں وہاں کی تمام، میں الازہر یونیورسٹی گیا تھا، میری لیکچر ہوئی تھی، اب الازہر یونیورسٹی کا دیکھیے وہاں کیا، جو بچے اردو پڑھنے آتے ہیں وہ عربی میں اردو پڑھتے ہیں۔ میں ڈھاکہ یونیورسٹی گیا، اشرف صاحب، ڈھاکہ یونیورسٹی میں جتنے بچے بنگلہ میں اردو پڑھ لیں، اقبال احمد چھلو، بانگلہ چھلو، غالب احمد چھلو، میں نے کہا بھیا یہ نہیں اردو دیکھ رہا۔ حالانکہ 100 سال سے پرانا اردو ڈپارٹمنٹ ہے ڈھاکہ کا، اور آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں کہ اتنا خوبصورت، آپ تو تھے میرے ساتھ، اتنا خوبصورت ڈپارٹمنٹ میں نے دیکھا، گلاسز کے دروازے تھے بھائی۔ ہاں یہ بات تھا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹھا تھا وہ فٹ نہیں ہو رہا تھا کرسی میں، اتنی وہاں پر میں نے کہا 100 سال پرانا ڈپارٹمنٹ اور یہ دیکھو، لیکن پڑھا کیا رہے ہیں، اقبال احمد چھلو، غالب احمد چھلو، ایٹے چھلو، اردو نہیں بول رہے ہیں۔ تو ہم خوش فہمی تو ہو رہی ہے نا، لیکن ہم اپنے آپ کو ٹریپ کرتے جا رہے ہیں، اس سے نکل نہیں رہے۔ تو اردو ایکشن کمیٹی بہار جو ہے، اس کے علاوہ ان باتوں پر بھی ورکشاپ کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ایکشن کمیٹی سے بہار نہیں ہونا چاہیے، ہندوستان میں ہونا چاہیے۔ میں دلی میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، میں پنجاب میں ایسا نہیں دیکھتا ہوں، اڑیسہ میں نہیں دیکھتا ہوں، حیدرآباد میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن
برطانیہ میں جب ہم جاتے ہیں وہاں بھی ضرورت ہے اردو ایکشن کمیٹی کی. یہ پچھلے سال تو گیا تھا تو وہاں ایک انجمن نو ہے, وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا جی. تو انجمن نو بہار کے لوگوں نے اس انجمن کو بنایا. وجہ یہ تھی کہ اردو بولنے والے لوگ اس میں اکٹھا ہو کر کے ایک انجمن کے تحت اپنے ثقافت کو, زبان کو پروموٹ کریں, اس کو بڑھائیں. تو پتہ یہ چلا کہ اب اس میں بھی نئی نسل کے بچے تو آتے ہیں لیکن وہ سن کر کے چلے آتے ہیں, ان سے امید نہیں ہے کہ وہ اردو زبان کے تحت کوئی کام آگے بڑھائیں. تو برطانیہ میں جو یہ مسائل ہیں, اب دیکھیے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر پاکستانی پیرنٹس کے بچے ہیں کیونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے وہاں. وہ بچے جو ہیں ان کو کلاس 10 تک 11 12 تک وہ پڑھانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ قومی جذبہ ہوں. ہمارے جو ہندوستان کی جو فیملیز ہیں وہ ایسے بھی کم ہیں ان کے مقابلے میں. تو ان کے ساتھ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اردو بول لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, ڈرامے دیکھ لیتے ہیں, لیکن ادبی رجحان ان کے نہیں ہے. مثال کے طور پر افسانے پڑھنے کا, شاعری سننے کا, یہ رجحان کم ہے. تو اسی طرح میں جب جرمنی گیا تو جرمنی کی میں نے یہی حال دیکھی جرمنی میں. اچھا ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ اور انگلینڈ میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ذاتی طور پر لوگ ایک انجمن بنا دے رہے ہیں کہ بھائی فہیم اختر ایکشن کمیٹی. یہ فرید صاحب یہاں سے گئے, ایک میں نے استقبالیہ دے دیا اور وہ جو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ہندوستان پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ادب کا کام کر رہا ہے, جبکہ یہ سچ نہیں ہے, بالکل سچ نہیں. اس سے کوئی ٹھوس کام ہو ہی نہیں رہا ہے اردو کے تحت. تو مسئلہ جو اردو کا برطانیہ اور جرمنی, انگلینڈ اور فرانس اور جتنے اسپین میں ہیں لوگ کام کر رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے پیمانے پر. پہلے جو لارج اسکیل میں ہوتا تھا وہ آڈینس سمٹتی جا رہی ہے, سامعین جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو میں نے جب وہاں سے میں انجمن فروغ اردو بنی تھی 2000 میں, تو اس کا میں 2 بار سیکرٹری بنا. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی فنڈنگ کہاں سے آئے گی. فنڈنگ ایک مسئلہ ہوا, گورنمنٹ پہلے دیتی تھی جو ہے وہ ان کے پیرنٹس یو پی کے ہیں, کراچی سے وہ وہاں پر گئے تھے انگلینڈ میں. تو انہوں نے اپنا پیغام اردو میں دیا ہے کہ لندن جو ہے وہ سبوں کا شہر ہے. کیونکہ جب سے آپ کو پتہ ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ آئے ہیں, انہوں نے یورپ سے انگلینڈ کو الگ ہونے کا بڑا سیاسی گیم کھیل رکھا ہے. تو انہوں نے یہ اپنی نوٹس دیے, وہ بھی اردو میں دی. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج سے 5 سال قبل اردو سب سے زیادہ بولی جانے والی لندن کی زبان تھی, سب سے زیادہ. لیکن پالش اب آ گئی ہے, پولینڈ کے جو لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ بول رہے, اردو آ گئی ہے 2 یا 3 نمبر. تو زبان بولی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, جذبہ ہے, لیکن اس کے فیوچر جو ہے, مستقبل جو ہے, اس پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ 10 سال 15 سال 20 سال بعد کیا یہ ماحول رہے گا. اس طرح کے اردو کا کام کر کے جو لوگ گئے وہ برقرار رہے گا. یہ ایک مسئلہ ہو چکا ہے. اسی طرح میں جرمنی گیا تو جرمنی میں بھی یہی حالت ہے. 10 لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں, بیٹھ کر کے وہ شاعری سن لیتے ہیں, شاعری کرتے. میں افسانے کی محفل میں گیا تو وہاں 15-20 لوگ آئے تھے. چھوٹا ملک ہے, آبادی کم ہے, یہ بھی مانا جاتا ہے. لیکن میں اسی لیے زیادہ تر کام جو ہے یہ جو آپس میں جو تال میل ہے نا ہندوستان کا برطانیہ کا, یہ جاری ہے. اردو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہم سے جو ہے ہم بھی والنٹیئر بننا چاہتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا اردو ایکشن کمیٹی جیسی تنظیم کا میں والنٹیئر بنوں, اور میں اپنے طور پر اس کمیٹی کے ذریعے لوگوں کو جو بھی کر سکتا ہوں وہ کروں. کیونکہ
وقت کم ہے اور باتیں بہت ہیں. میں ہندوستان میں اردو کے متعلق یہی کہوں گا کہ یہاں اردو زبان لوگوں کو سیاسی طور پر اور الجھا دیا گیا کافی. میں جب بنگال میں اردو کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اردو میڈیم اسکول کی بہت بری حالت ہے. بچے پڑھنے نہیں آ رہے. پتہ نہیں پٹنہ میں کیا حال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, اس پر ہم کو کام کرنا پڑے گا. اور یہی کام ہم برطانیہ میں بھی کرنا چاہتے ہیں, یہی کام ہم یورپ میں بھی کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ کام ہوگا تب بچہ جو ہے ہمارے بعد اردو کو آگے لے جائے. تو میں اپنا مدعا یہ رکھتا ہوں کہ بھائی ایک بار پھر میں ایس ایم اشرف فرید صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا. انہوں نے مجھے موقع دیا, آپ سے ملاقات کرائی. تو میں چاہوں گا کہ آپ فرید صاحب جیسے لوگوں کی رہنمائی میں اس کام کو اور آگے بڑھائیں. اس لیے کہ بہت دیکھیے وقت کی ابھی بہت ضرورت ہے. ابھی اتحاد بہت چاہیے ہمیں. ہم اتنا بٹ چکے ہیں ہر کوئی اپنے طور پر باتیں کر رہا ہے. لیکن جب ایسی محفلوں میں آپ دیکھتا ہوں کہ لوگ اس طرح جڑ گئے تو پھر ہمت ہوتی کہ یہی لوگ تو اردو کو آگے لے آئیں. تو یہ پیغام جانا چاہیے. اور ہم دنیا میں اگر متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ اردو ہمیشہ زندہ رہے گی. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. اردو زندہ باد, اردو قائم رہے. ہر چھوٹی بڑی خبر پہلی نظر STM بھارت سٹیزن لائیو